حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کو بگاڑنے سے بھی بچو۔ یاد رکھو اللہ تم پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو۔ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کو سب سے پسندیدہ مقامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین کی محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کرنے کا حکم کیا، ان کو صاف رکھنے کا حکم دیا، تاکہ یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر اور نماز کی جگہ بن جائیں۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان جگہوں کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہ لوگ ان میں آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جن کو کوئی خرید و فروخت، اللہ تبارک کو یا کوئی تجارت نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ ان کو وہ لوگ معمور کرتے ہیں جو 5 مرتبہ ایک دن میں ان کی طرف آتے ہیں، تاکہ اللہ کا فرض ادا کریں جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے۔ اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے حق میں اللہ نے گواہی دی ہے، یہی اہل ایمان ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اہل ایمان میں سے ہوں گے۔ لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا شوق آتا ہے جب بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے یا شام کی طرف مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی جگہ تیار کرتا ہے جب بھی وہ جاتا ہے یا جب بھی شام کی طرف وہ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اہل ایمان اللہ کے ذکر سے اس کو معمور کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے معمور کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی سے آباد کرتے ہیں، اس میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اس میں شرعی علوم بھی سیکھتے ہیں۔ اس لیے ان کو بلند کر دیا گیا ہے قیل و قال سے، ادھر ادھر کی باتوں سے اور سوال سے اور لغو باتوں سے ان کو محفوظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعید بن مسیب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف بھلی بات کرے کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے۔ جو مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے فرشتے اسے گھیرے رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، سکینت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس کا دل مسجد سے جڑا رہے، جب سے وہ مسجد سے نکلے یہاں تک کہ وہ اس تک واپس نہ آ جائے، وہ ان 7 لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جب صرف وہی سایہ ہوگا، جیسا کہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا ہے۔ جو مسجد کی طرف جانے والا ہے وہ ایک قدم کے ساتھ اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے قدم کے ساتھ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو وہاں نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو نماز پڑھنے والے کا اجر ملتا رہتا ہے۔ ان سارے فضائل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے جماعت کی نماز، گھر میں پڑھی جانے والی نماز
یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 درجے یا 25 گنا بہتر ہے، کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے بہترین طریقے سے، پھر مسجد جاتا ہے، صرف نماز کی غرض سے جاتا ہے، جب بھی وہ ایک قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک درجہ نصیب کرتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ آ کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز گاہ میں بیٹھا رہتا ہے، اے اللہ اس پر رحم نازل کر، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک انسان نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ اے مومنو، کیونکہ اسلام میں مسجد کی بہت بڑی قیمت ہے اور اللہ ان کی محبت کرتا ہے اور اللہ ان کی تعظیم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی کہ مسجدیں بناؤ کیونکہ ان پر بہت بڑا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے متواتر روایات میں ہے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی غرض سے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر جنت میں بناتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان جمع ہوتے ہیں۔ خولانی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسجدیں اچھے لوگوں کے اجتماع گاہ ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کے بندو ایک بڑا مقصد، اسلام کا بڑا مقصد پورا ہوتا ہے، یعنی اخوت اسلام پورا ہوتا ہے۔ اسلام اپنے مسلمان بھائی کو ملتا ہے، خوش ہو کے ملتا ہے، سلام کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان امن قائم ہو جائے، لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے احوال پوچھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ بڑے مقاصد میں سے ہے جو کہ مسجدوں کو بنانے کے مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان کو بنایا گیا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ان میں ادب ضروری ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب کرنا ضروری ہے۔ جو یہاں آئے وہ بھلی بات کرے، نیک کام ہی کرے، کچھ اور نہ کرے، اس میں صرف آخرت کے لیے کام کرے، اس میں دنیا کے جملہ چیزوں سے گریز کیا جائے، جیسا کہ خرید و فروخت ہے، جیسا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح یہاں کمائی حاصل کرنا یا یہاں کچھ چیز حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، کجا یہ کہ لوگوں کے عزتوں پر حملہ کیا جائے یا جھگڑا کیا جائے یا حال احوال میں بہت زیادہ تفصیلات پوچھی جائیں یا لوگوں کی عمومی باتوں سے اس مسجد کے اندر شور شرابہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ذریعے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ فرما رہے ہیں اللہ کی میں جملہ تعریفیں بیان کرتا ہوں جو اس نے اپنی بیان کی ہیں یا اللہ کے چنیدہ بندوں نے اللہ کی بیان کی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی مخلوق میں چنیدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں بھی افضل ہیں۔ اللہ کے بندوں، مسجد کے آداب میں سب سے اہم چیز، بلکہ مسجد میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو اور مسجد میں داخل ہو، کہ اس میں آ کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، کسی سے مدد نہ مانگے، کسی سے بھلائی کی امید نہ رکھے، کسی سے کسی بھلائی یا خیر کی توقع نہ رکھے سوائے اللہ کے۔ اللہ کا فرمان ہے مسجد اللہ ہی کی ہیں تو ان میں اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، ان میں صرف اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے، یہاں اللہ کی خوشنودی چاہی جاتی ہے، یہاں اللہ ہی سے حوائج یا مدد معاملات میں مدد کا سوال کیا جاتا ہے۔ مسجدوں کو ہر طرح کی گندگی سے صاف کرنا چاہیے۔ جو یہاں پہ گندگی دیکھے اور اس کو صاف کر دے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو آپ نے مسجد میں قبلے کی طرف دیکھا کہ وہاں پہ کسی نے تھوکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو رگڑ کر صاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے۔
ابن رجب علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں مسجدوں کو صاف کرنا اور اس میں جو صفائی کا خیال کرنا یہ ایسی ضروری چیز ہے جس سے کوئی مسلمان گریز نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں بری جو بدبو ہے ان سے بھی ان کو پاک کرنا چاہیے، جیسے لہسن اور پیاز وغیرہ کی بدبو ہے یا اس کے علاوہ جو بدبوئیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، ان کو پاک کرنا چاہیے، اچھی خوشبوئیں یہاں پہ ہونی چاہیے۔ یہاں آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ آنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ صاف ستھرا جسم، صاف ستھرا لباس پہن کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اچھی طرح پیش ہونے کا اہتمام کرے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد آتے ہیں اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے، جسم کی اور کپڑوں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، لوگوں کو بھی اذیت دیتے ہیں اپنی بدبو سے، اور فرشتے بھی ان کی بدبو سے تنگ ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں منطوق ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، آپ کا یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، حرام مہینہ ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے شرف اور بڑے مقام والا مہینہ ہے۔ اس کا روزہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے بعد افضل ترین روزہ، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ اس کے 10ویں دن کا روزہ رکھنا جو کہ عاشورہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ عاشورہ کے حوالے سے فرمائیے۔ آپ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فضیلت کامل یہ ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی انسان ایک دن کا روزہ رکھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کو اکیلے کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد میں ایک دن شامل کر لیں گے تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا انشاءاللہ تو ہم 9ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے بندو، اس بابرکت دن میں کثرت سے دعا کرو، امید ہے کہ آپ کو وہ گھڑی مل جائے گی جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود و سلام بھیجیے سید ولد آدم پر، جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما، صحابہ کرام سے راضی ہو جا، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصاری صحابہ ہوں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دشمنان دین کو تباہ کر دے۔ اے اللہ، اے بہترین مددگار، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے اور ہمارے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کا نگہبان بن جا، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے بارے میں برا ارادہ رکھے اے اللہ اسے اسی کی چال میں ہلاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے یا رب العالمین۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں تیری خوشنودی ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔